یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب بھائی محبت سے مل کر پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ میں نے پڑھی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اس وقت جو مسلم امہ پر ہیں اور خاص کر ہمارے پاکستان کے جنگی صورتحال اس ٹائم بنی ہوئی ہے، دشمن ایک نے پوری دنیا کے دشمن، ہمارے پاکستان کے دشمن اور خاص مسلمانوں کے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک کا خاص فضل، خاص رحمت، خاص عنایت، خاص کرم الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ چاہے کوئی اندر بیٹھ کر سازشیں کرنے والا ہے، چاہے کوئی باہر بیٹھ کر سازشیں کرنے والا ہے، سب پریشان ہیں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان مسلمانوں کے ساتھ وہ کر نہیں پا رہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ ایسے حالات میں چند ایک باتیں میں آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں قرآن عظیم کی روشنی میں، حدیث طیبات کی روشنی میں۔ ہمیں کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو حالات کے ساتھ ساتھ ان کا جائزہ بھی لینا چاہیے اور اپنے آپ کو قرآن مجید اور حدیث طیبات کی تحت بھی لے جانا چاہیے۔ جس وقت ایسی حالت بنی ہوئی ہو نا جی، جنگ کی صورتحال، اس وقت افواہوں پر، کمزور خبروں پر یا دل توڑنے والی جو کیفیات باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتوں پر، ایسے گمانات، ذہن و خیالات پر ہرگز توجہ نہیں دینی چاہیے۔ نہ ہی تو اس کا حصہ بننا چاہیے، نہ ہی اس پروپیگنڈے کا حصہ بننا چاہیے، نہ مطلب کوئی اس میں شامل ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کا شکار ہونا چاہیے۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جس وقت جنگ کی کیفیت ہو اور مسلمانوں کے دل کے اندر مضبوطی نہ ہو، توکل علی اللہ نہ ہو، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ نہ رہے، کمزوری آ جائے، دل مضطرب ہو جائے، ڈواڈول ہو جائے، تو یہ دشمن کے لیے بہت آسان موقع ہوتا ہے شکست دینے کا۔ جو بندہ دل سے ہار جاتا ہے، چاہے اس کے پاس ہزاروں وسائل موجود ہو، وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ اور جس کا ایمان مضبوط ہو، نظر اس کی اللہ پاک کی ذات پر ہو، ایمان کامل ہو، ہاتھوں میں جتنی ممکنہ تیاری ہے وہ ہو، اللہ پاک ایسے بڑوں کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، ہمارے اسلام کی ہسٹری۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ایسے حالات کے لیے ہے ارادہ پختہ، یقین کامل، توجہ اللہ پاک کی ذات پر، کمزوری نہیں دکھانی۔ آپ کو میں قرآن پاک کی آیت ایسی سنانے لگا ہوں جو ہمارے ایمان کو، دل کو مزید مضبوط کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، اے ایمان والو آپس میں بحث میں مت پڑو۔ سورہ الانفال آیہ مبارکہ نمبر 46، 10ویں سپارے کا پہلا صفحہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں بحث جھگڑے کے اندر مت پڑو۔ اگر تم آپس میں الجھ پڑو گے تو فَتَفْشَلُوا، کمزور ہو جاؤ گے،
بکھر جاؤ گے۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گت مگتھا ہو گئے، ایک دوسرے کی گریبان پکڑ لی، اور جنگ کی حالت بھی ایسی، اس کے پیچھے آپ ساری آیات پڑھیں تو یہ غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہ آیات غزوہ بدر کے ساتھ جوڑ کر نازل فرمائی۔ اے ایمان والو، جب جنگ میں ہو، کیفیت عام حالت میں بھی لڑنا نہیں آپس میں، اور خاص کر جب ایسی صورتحال ہو تو فرمایا لا تنازعوا، اب تو بالکل ہی نہ جھگڑو، بالکل مت باس کرنا، جھگڑنا مت آپس میں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری قوت وہ بکھر جائے گی، تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری جو قوت ہے، تمہارا روح دبدبا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو۔ ہمت والا وہی ہوگا جو صبر سے کام لینے والا ہوگا، جس میں صبر نہیں وہ ہمت والا نہیں۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، اور یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود اللہ رب العزت ہوتا ہوں۔ یہ اللہ پاک فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو بندہ میدان میں اترا ہوا ہے وہ سارے جنگ کے داؤ پہ جانتا ہے، میں نے کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ایک بندہ دور بیٹھا ہوا اس کو مشورہ دے رہا ہے ایسے کر لو ایسے کر لو، پتہ بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے کھانے لگے ہوئے ہم مزے مزے والے، ہم اپنے کھانے کھا رہے ہو اور تبصرے کر رہے ہو کہ جناب یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے والی بات ہوگی، اس سے بچ لیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 200 پوری۔ فرمایا اے ایمان والو، اصبروا، صبر سے کام لو، وصابروا، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو، خود بھی صبر کے ساتھ رہو، دوسروں کو بھی صبر کرنے کا سکھاؤ، ورابطوا، اور اپنی تیاری جتنی کر سکتے ہو مکمل رکھو، خوب مکمل تیاری رکھو، جتنی ممکن ہے تیاری فل بٹا فل رکھو، واتقوا اللہ، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ جب تمہارے دلوں میں تقوی موجود رہے گا لعلکم تفلحون، فرمایا میں رب تمہیں کامیابی عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے ہمت سے کام لو، صبر سے کام لو، حوصلے رکھو۔ اور خاص کر میں آپ کو ایک بڑی آیت مبارکہ سناتا ہوں، اس سے پہلے ایک جملہ ذہن میں رکھیں۔ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ جنگیں یہ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگوں کے اندر یہ جو اللہ پاک نے ضابطہ دیا ہے، بلکہ جنگوں کے اندر تقویٰ چاہیے ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات پر ایمان چاہیے ہوتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے، اپنے ساتھ دعا چاہیے ہوتی ہے، اللہ پاک کی یاد، اللہ پاک کے نام، اس کی توحید کے ساتھ دل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو بڑے ایسے ہیں جن کے پاس ہتھیار ظاہری طور پر کمزور بھی ہوں، اللہ پاک پھر بھی ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بالکل ظاہری طور پر بے سر و سامان صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، لیکن ان کے ارادے کمال، آسمانوں کی بلندیوں سے بلند و بالا ان کے ارادے تھے۔ جب ان کو کہا گیا کہ تم کیسے جا کے لڑو گے، تمہارے پاس تو تلواریں بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے ہمیں اس چیز پر توجہ ہی نہ دلاؤ، ہم تو صرف اپنے آقا پاک کے پیچھے لگ کے جا رہے ہیں۔ جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے فرمایا وہ چلے، بس ہم چل پڑے، آگے وہ جانے، اللہ پاک جانے، میدان جانے، جنگ جانے، دشمن جانے، ہم تو اپنے حضور پاک کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ تو ایمان پختہ، ارادہ کامل درجے کا، یہ بندے کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن عظیم نے واضح فرمایا کم من فئۃ قلیلہ، کتنی دفعہ ایسا ہو چکا، اللہ پاک فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلہ، کتنی بار ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت غلبت فئۃ کثیرہ، وہ بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ کتنی دفعہ جنگوں میں ایسا ہو چکا، واقعات ہو چکے، تاریخ لکھی جا چکی۔ تو فرمایا کہ ہمت سے، صبر سے کام لینا ہے، بے صبری کا، افراتفری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جب ہوئی تھی نا غزوہ خندق، غزوہ خندق، تو غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب موجود ہے، 21ویں سپارے کے آخر پہ شروع ہوتی ہے، 22ویں سپارے کے شروع میں ختم ہوتی ہے۔ احزاب کا معنی ہے، حزب کہتے ہیں جماعت،
اور احزاب کافی ساری جماعتیں، کافروں کی ساری جماعتیں غزوہ خندق کے اندر اکٹھی ہو کے آ گئی تھی۔ کافروں کے بڑے بڑے اس وقت 12 13 14 قبیلے تھے مشرکین کے، وہ سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ اس لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، بڑے لشکروں والا غزوہ یا جنگ یا جہاد۔ اور ادھر ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان، اس وقت انہوں نے ایک سازش کرنا چاہی تھی۔ انہوں نے یہ حملہ ور ہو رہے تھے باہر سے، اور اندر انہوں نے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا، جو مدینہ پاک کے اندر رہنے والے یا آس پاس رہنے والے یہودی تھے، ان کو اپنے ساتھ ملایا۔ ان کافروں نے کہا ہم باہر سے حملہ کریں گے اور تم اندر سے حملہ آور ہونا، دونوں جانبوں سے مسلمانوں کو اندر گھیر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو ایک خاص مقام پر ٹھہرا دیا، بچوں کو خاص مقام پر ٹھہرایا حملے سے محفوظ کرنے کے لیے۔ ادھر سے کافر آ گئے، سامنے جب دیکھا خندق کھودی ہوئی ہے تو پہنچ نہ پایا آگے۔ خطرہ تھا کہ اندر سے یہودی جو ان سے مل چکے ہوئے ہیں کہیں وہ نہ سازش کر ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے بچانے کے لیے خواتین کو، بچوں کو، چند ایک صحابہ کرام کا دستہ اس طرف لگائے رکھا کہ اندر کی خبر رکھنا، یہ اندر سے افراتفری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگوں میں ہتھیار ہوتا ہے کہ جب باہر سے حملہ ہو تو اندر سے بھی کوئی نہ کوئی بندہ بیچ میں بیٹھا ہو جو اندر سے کو کمزور کرے۔ اب وہ یہودی ہے یہ اندر رہے تھے، لیکن اللہ پاک کی مدد جب ساتھ تھی تو یہودی کوئی بھی سازش نہ کر سکے۔ ایک بندہ آیا تھا جائزہ لینے کے لیے مسلمان خواتین کا، جس گھر کے اندر، جس حویلی کے اندر وہ موجود تھے، وہ بندہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو جان، ان کو پتہ چلا کہ یہ بندہ اندر آ رہا ہے، بار بار گھوم پھر رہا ہے آس پاس، جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے پھر تحقیق نہیں کی، تصدیق نہیں کی، پتہ کرے جی کون ہے، کیوں آ رہا ہے۔ ہمارا خواتین مسلمان ہیں، حالت جنگ میں ہے، اور یہ ایک بندہ یہاں کیوں بار بار گھوم رہا ہے۔ بس پھر انہوں نے جب موقع تلاش کیا تو ایک بالا ٹائپ لکڑ، بڑی جو چھتی ٹائپ لکڑی ہوتی، بالا جس کو کہا جاتا ہے، ایسی لکڑی اٹھائی اور اٹھا کر اس کو مارنا شروع کیا۔ 2 3 4 خواتین لڑی، مار مار کے اس کا سر جو ہے وہ ٹکا بوٹا بنا دیا، اس کا کچل کے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام کو پیغام بھیجا، حضور یہ ہوا ہے۔ اس کی شناخت کی گئی، وہ مخبر تھا، جاسوس تھا، جو مسلمانوں کو اندر سے حملہ کرنے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے وہ خبریں بھیج رہا تھا یہودیوں تک، تاکہ خبریں پہنچائی جائیں اور اندر سے حملہ کیا جا سکے۔ تو ایسی حالت میں جب جنگی صورتحال ہو تو اندر سے بندوں کا افراتفری میں پڑ جانا یہ کمزوری کا سبب بن جاتا ہے، یہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ مختلف قسم کی، میں یہ 2 3 دن سے جب سے یہ معاملات بنے، میں سوال گائے بگائے کہیں نہ کہیں آنا جانا تو ہو رہا ہے، تو سننے میں آ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا تبصرہ کرتا ہے، کوئی کیا وہ یہ کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی نشانی ہے۔ اسمبلیوں میں جا کر دیکھ لیں، یہ 2 3 دن کے اندر میں نے بیان سنے اسمبلی والوں کے، وہ ایک دوسرے پر اب بھی لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں پارٹیاں، وہ اب بھی آپس میں لڑی جا رہی ہیں، تیرا لیڈر تو میرا لیڈر، تیرا لیڈر تو میرا لیڈر، تو یہ تو میں وہ، تو یہ تو میں وہ، اسی یہ کیتا تو تسی کی کر رہے ہو، تسی کی کر رہے ہو تو اسی یہ کرتا ہے۔ آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ شعور، دانش، سمجھداری، کوئی عقل، دانشوری بالکل اس سے کام نہیں لے رہے۔ کوئی دشمن ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے اور جناب اندر لڑ کے آپس میں ایک دوسرے کو تانڈ تشنی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ قرآن عظیم اور حدیث طیبات ہمیں یہ نشاندہی کرتی ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ایسے حالات میں ڈر جاؤ۔ خاص طور پر کوئی چھوٹے موٹے آپس میں اختلافات ہیں بھی تو ان کو ختم کرو، ان کو نمٹانے کے لیے اور بڑے مواقع مل جائیں گے، لیکن ملک اور قوم ملت کو کمزور نہ کریے۔ ایک اور آیا مبارکہ ذرا سنیے، قرآن عظیم ہمیں بار بار کافی ساری چیزوں پر سمجھاتا بھی ہے اور ارشاد بھی فرماتا ہے۔ دیکھیے سورہ الحجرات آیا مبارکہ نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہیں کہیں غلط طریقے سے کوئی خبر مل رہی ہے، غلط آدمی سے یا غلط ذریعے سے، فاسق، فتبینوا، تو فرمایا اس کی تحقیق کرو، تحقیق کر لو، خوب تحقیق کر لو، ایویں خبر کو آگے پھیلاؤ مت، کہیں یہ نہ ہو کہ تم پھیلانا شروع کر دو، بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو خبر ویسی تھی ہی نہیں۔ فرمایا جب ایسے ہی پھیلا بیٹھو گے تو بعد میں پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں تم جہالت میں نہ پڑ جاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر بعد میں شرمندہ ہوتے رہو گے، یہ کیا کر بیٹھا ہوں میں، یہ کیسی خبر پھیلا دی۔ اور آج کے دور میں سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، یہ جنگی حالت کے اندر تو خاص طور پر
یہ جھوٹی خبریں پھیلانے کے اندر بہت آگے ہیں۔ کوئی بھی خبر ہمارے پاس اکثر ویڈیو میں آ رہا ہے، فلاں یہ کام ہو گیا، یہ جگہ ہو گئی، یہ جگہ پر فلاں کام ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، اور کوئی بندہ اس کو اٹھا کر ویسے ہی آگے پھیلائی جا رہے ہیں۔ اور خاص کر دشمن کا جو میڈیا ہے وہ تو جھوٹی خبریں دینے میں ماہر ہے۔ جب ایمان کوئی نہیں تو انہوں نے جھوٹ بولنے، ان کو جھوٹ سے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو ایسی خبروں پر بندہ یقین کر کے مکمل طور پر اپنے آپ کو دل میں افسردہ کر لے، ایسا نہ ہونے دیجیے، مضبوط رکھیے اپنے آپ کو۔ کوئی خبر آئے، جنہوں نے خبریں ایسے دور میں لینی ہیں، جنہوں نے سننا ہے سنانا ہے، وہ خوب کام کر رہے ہیں اپنے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں عوامی لیول کی، ہم جو عوام سے کر، کوئی میڈیا والا بندہ ہے تو وہ بھی اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ خبر کو کیسے لینا ہے اور کون سی خبر آگے پھیلانی ہے۔ اور خاص کر ایسے حالات میں کوئی بھی ایسی خبر جو ہمارے ملک کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، ہماری افواج کے خلاف ہے، وہ خبر کو بالکل آگے نشر نہیں کرنی چاہیے۔ جو خلاف ہو اور پریشانی کا سبب بنتی ہو وہ بالکل آگے نشر نہ کرے۔ اگر سن ہی لیا کہیں سے اس کو دبائیں، ختم کریں، دیکھا جائے گا۔ اللہ پاک مدد فرما رہے ہیں ہماری، انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے اس وقت۔ ایک اور آیہ مبارکہ ذرا سنیے، اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، جن لوگوں کو فرصت ملے اور فرصت جن لوگوں کو ملتی ہے جنگی حالات میں، ان کے لیے یہ خاص طور پر پیغام ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا پڑھتے رہیے، خاص کر یہ دعا پڑھتے رہیے۔ یہ دعا ان صحابہ کرام کے متعلق اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی جو غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے۔ غزوہ احد میں زخمی ہوئے، دو تین جو میں نے اس پر جمعہ بھی پڑھایا، غزوہ احد میں زخمی ہوئے، جسم پر زخموں کے نشان، پریشانی کا عالم۔ کافروں نے ایک بندہ بھیجا مسلمانوں کے درمیان افواہ پھیلانے کے لیے کہ کافر پھر سے اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں۔ وہ ایک بندہ آیا، اس نے اندر اندر ایسے ایسے کہنا شروع کر دیا، کافر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو چند ایک جو منافق ٹائپ لوگ تھے نا مدینہ پاک میں رہنے والے، وہ ان کافروں کی باتوں کا شکار ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی اندر اندر کہنا شروع کر دیا، اوئے پھر آ رہا ہے، اوئے پھر آ رہا ہے، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ غزوہ احد میں چونکہ زہری حالات جو تھی وہ بڑے شہادتیں بھی ہوئیں اور کوئی بڑی فتح بھی نہ مل سکی، تو اندر اندر منافق بھی مل گئے، اور اوپر سے وہ جو ان کا بھیجا ہوا پروپیگنڈا کرنے والا شخص تھا وہ خبریں پھیلاتا جا رہا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی پھیلتی پہنچی نا صحابہ کرام تک، تو اللہ پاک نے پھر ان صحابہ کرام کا جو انداز تھا، جو ان کی گفتگو تھی، جو ان کا ایمانی جذبہ، قوت ایمانی تھی، اس کو اپنے پاک کلام میں نازل فرمایا، قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں کافروں کا خوف کوئی نہیں، ہمارے لیے اللہ پاک ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا وہی ہے، ہمارے لیے اللہ پاک کافی ہے، مت ڈراؤ یہ کافر اکٹھے ہو گئے، فلاں اکٹھے ہو گئے، فلاں اکٹھے ہو گئے۔ اب بھی کئی بندے خبریں جو ہے وہ ایسے چلا رہے ہیں، انڈیا اکٹھا ہے، انڈیا کے ساتھ جناب اسرائیل آ گیا ہے، وہ اپنے میزائل ان کو دے رہا ہے، وہ اپنے ڈرون ان کو دے رہا ہے، ادھر امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے، دنیا ساری اکٹھی ہو گئی ہے۔ کئی منافق ٹائپ کے مسلمان ممالک جن کو اپنے ظاہری مفادات ہیں وہ ادھر مل چکے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، میڈیا کے ذریعے ہمارے سننے میں آ رہی ہیں۔ تو ایسی حالت میں بندہ کہے کہ ہمیں کسی بندے پر کوئی کسی قسم کا اعتبار نہیں، کسی بندے پر ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہے۔ یہ ملک پاکستان لاکھوں قربانیوں سے بنایا گیا تھا، ماؤں نے، بچوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے اپنی جانیں دے کر اس پاکستان کو بنایا ہے، اور اللہ پاک کے فضل سے رہتی دنیا تک یہ پاکستان صفحہ ہستی پر قائم دائم رہے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آخری حدیث طیبات میں آتا ہے نا جنگیں لڑی جانے والی، غزوہ ہند اور دیگر، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں سے اسی خطے سے لڑی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں ویسے افراد بھی دے گا، ویسے قوتیں بھی دے گا، اور پوری دنیا کے کفر کو بتایا جائے گا کہ اسلام کیسے سر چڑھ کے بولتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے میں آپ بھائیوں کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کسی کی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوئیے گا، ہمت بڑھائیں ایک دوسرے کی، حوصلہ بڑھائیں۔ پھر ایک اور آیہ مبارکہ ذرا سنیے، یہ ساری میں آپ کو آیات سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ہمت سے کام لو، جذبے سے کام لو، کمزور نہیں پڑنا، ٹینشن کا شکار نہیں ہونا۔ اگر کوئی ہمارے بڑے افراد کے اندر بھی، چاہے وہ کسی بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہے،
اگر وہ دلی طور پر مخلص نہ بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے بھی ایسا کام کروا لے گا جو اس کی چاہت ہوگی۔ اللہ پاک نے، میں نے آپ کو پچھلے معراج کے دنوں میں واقعات سنائے تھے کہ ابو جہل سے معراج کے واقعے کی تشہیر کروا لی تھی۔ ابو جہل جیسا بندہ، وہ دوڑ دوڑ کر گلیوں میں گھوم پھر کر کہہ رہا تھا کیا وہ سنو تمہارے نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں، راتوں رات معراج کا عظیم الشان معجزہ اور سفر کر کے آ گئے ہیں۔ تو ابو جہل جیسے بندے سے بھی اللہ پاک اپنے اسلام کا کام لے لیتے ہیں۔ وہ کام اللہ پاک نے لینا ہے۔ کوئی بندہ کہے نا میں کروں گا، یہ میں کروں گا تو تکبر کی علامت ہے۔ بندہ کہے میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سے کام لے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے لینا ہے۔ یہ ملک پاکستان کو بندہ کہے کہ ہم نے بنوایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بنوایا، نہ، اللہ پاک کی مدد ہوئی، اسباب اللہ پاک نے پیدا کر کے ملک پاکستان بن گیا تھا۔ یہ اس کے فضل سے بنا ہے اور انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی وہ کرے گا۔ ایک اور آیا مبارکہ ذرا سنیے، اللہ پاک کا کمال کا ارشاد عظیم ہے۔ یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر ہمیں ارشادات، جو جب جنگیں لگی ہوتی تھی تب یہ ارشادات نازل ہوتے تھے۔ سورہ البقرہ آیا مبارکہ نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جب بھی تم جنگ لڑو تو اللہ پاک کے لیے جنگ لڑو۔ فی سبیل اللہ، الہ کلمت اللہ کی خاطر تمہاری جنگ ہونی چاہیے، اپنی ذات دولت کی خاطر مت جنگ لڑو، اللہ پاک کے لیے جنگ لڑو۔ یقاتلونکم، فرمایا وہ بھی تم سے جنگ لڑیں گے، ان کے جنگوں کا مقصد اور ہوگا، لیکن تمہاری جنگیں، تمہاری لڑائیاں، تمہارا ایک ایک اٹھایا ہوا قدم، فرمایا وہ میرے راستے میں ہونا چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہو۔ تو فرمایا ولا تعتدوا، جب میرے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر کمزوری مت دکھانا، کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا دیکھو تمہارے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے سے مدد نازل کرنا میرا کام ہے۔ اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ دشمن پر بعض دفعہ ایسا روب طاری ہو جاتا ہے، ڈر، ایسا خوف اللہ پاک طاری کر دیتا ہے، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی، کچھ نہ ہونے کے باوجود روب ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیا مبارکہ ذرا سنیے، اللہ پاک کا ارشاد سورہ النساء آیا مبارکہ نمبر 81، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اس سے ہم رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اندر کا بندہ اپنے اندر رہ کر افواہیں پھیلانے والا کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہو، پریشانی دینے کی کوشش کر رہا ہو، تو فرمایا ایسے لوگوں سے اعراض کیجیے، درگزر کیجیے، اعراض کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اپنا بھروسہ اللہ پر رکھو، بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر، وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور فرمایا یقین رکھو میں رب تمہارے لیے کافی ہوں۔ میں یہ ساری آیات کو ملک پاکستان کے حالات کے پیش نظر ایمان کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ پاک کی مدد کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں غور کیجیے گا، اب جب ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ، اللہ پاک پر ہمارا ایمان، پیارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، تو ہمیں اندرونی طور پر ایک ہو کر رہنا بھی ہے۔ ذہن، کیفیات، دماغ، سوچ، وہ خاص کر ایسی حالت میں اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی پس پش ڈال دیجیے، ایک ہو کر رہیے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے شکوہ اور جواب شکوہ جب لکھا تو اس کے اندر بھی اسی طرف ہمیں اشارہ دیا اور فرمایا سمجھو اس بات کو، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ملک ہے، ملت ہے، پاکستان ہے، ہم ہیں، ایمان ہے ہمارا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کلمہ طیبہ شریف ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ ہمارا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اگر فائدہ ہوا تو ہم سب کا ہوگا، اگر نقصان ہوا تو ہم سب کا ہوگا۔ ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، سب ہمارا ہے۔ فرمایا جب سارا کچھ ہمارا ہے تو کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا ہم ایسی حالت میں ایک نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے بازو نہیں بن سکتے؟ اپنی افواج کا، اپنے مجاہدین کا ہم اپنی گفتگو کے ذریعے ساتھ نہیں دے سکتے؟ مجھے دکھ ہو رہا ہے بار بار، میں جو کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیوں کے اندر اب آپس میں لڑے جا رہے ہیں ہمارے افراد، جبکہ دشمن ہمارے اوپر حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو رہے ہیں۔ یہ وقت ہے پیارے بھائیوں کہ آپس میں جڑے، سب اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اوپر سے پوچھ ڈالیں، اللہ پاک کی ذات کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے ایک ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی غلط خبر ملے اس کو بھی کہیں بھائی خبردار، یہ وقت نہیں ہے ایسی خبریں چلانے کا، پھیلانے کا یا بات چیت کرنے کا، دعا کرو، چلو مسلح اٹھاؤ، دعا میں مشغول ہو جاؤ۔
جو مجاہدین جنگ لڑ سکتے ہیں وہ ہتھیار اٹھائیں گے، ہم دعا کر سکتے ہیں ہم دعا کریں گے، جو جیسا بھی جس طرح بھی اس ملک کی خدمت میں حصہ لے سکتا ہے وہ لے۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں قوم مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ یاد رکھیے جذبے باہم، آپس میں اگر جذبہ نہیں، جذبے باہم نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ دیکھ لو جہاں جنگیں لگتی ہیں وہاں اجڑ جاتا ہے سارا کچھ، وہاں اس طریقے سے بیٹھ کر جمعے نہیں پڑھائے جاتے، وہاں اس طرح سے بیٹھ کر تقریریں نہیں کی جاتی، وہاں سروں پر اس طرح کے پنکھے چلا کر اور اے سی لگا کر نہیں بیٹھا جاتا۔ جہاں جنگیں لگتی ہیں وہاں تباہی مچ جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، جیسے بھی ہوا ہم ایٹمی پاور ہیں، اور دشمن چاہ کر بھی ہمارا وہ نقصان نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ساری دنیا کیوں نہ دشمنوں کی اکٹھی ہو جائے۔ میں نے پچھلا جمعہ سارا اسی پر پڑھایا تھا، یہودی عیسائی ہندو مشرک یہ سب اکٹھے ہو چکے ہو گئے، لیکن یہ اکٹھے ہو بھی جائیں تو سب سے بڑی سپر پاور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ کلمہ شریف سے بڑی پاور کوئی پاور نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے ہمارا ایمان سب سے مضبوط رہنا چاہیے، اور اس دور کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، میڈیا کو صحیح استعمال کیجیے، کسی کی باتوں کا شکار نہ ہوئیے۔ کل پرسوں جب یہ ڈرون کی خبر آئی، ڈرون گرائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، تو بندے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ ڈرون اتنی تو اندر آ کیسے گیا، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، اور کئی اس پر موبائلوں پر ویڈیو بنا بنا کے چڑھائے جا رہے ہیں۔ میں نے چاند ایک کی باتیں سن کر میں نے پھر اس پر اپنے طور پر تحقیق کی۔ آپ بھی جن بھائیوں نے کی ہوگی وہ بہتر جانتے ہیں، ورنہ کیجیے گا تحقیق۔ یہ ڈرون کیا شے کیا ہے، اس کے ذریعے حملہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ کتنی بلندی پر جا سکتا ہے، یہ جو ہمارے ڈیفینس سسٹم کے ریڈار لگے ہوئے ہیں ان کے اندر آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ کافی سارے سوالوں کا جواب ہمیں اس کے اندر ملے گا۔ اور پھر یہ وہاں پر کیوں نہیں گرا رہے، جب پتہ چل رہا ہے کہ اڑ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں تو وہیں پر کیوں نہیں روکے جاتے، اندر کیوں ان کو آنے دیا جا رہا ہے۔ اس سارے سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، اور میں نے جب یہ ساری تحقیق کی تو دل کو بڑا سکون مل گیا الحمدللہ۔ ہزارہا طریقوں سے اپنے آپ کو بچایا بھی گیا، اپنا ڈیفینس سسٹم دشمن کے سامنے واضح نہ ہو اس کو بھی چھپایا گیا، اور اندر تک لا کر ان تک کوئی خفیہ خبر نہ جا سکے اس کو بھی قابو میں رکھا گیا۔ بڑے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ کلمہ شریف کا ورد رکھیے، دعائیں کریے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ہے جب جنگ لگ جائے تو جنگ لگنے کی حالت میں بھی اللہ اللہ کے نعرے لگاتے رہو۔ قرآن پاک میں فرمایا اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بتوں کے نام لیں گے، فرمایا تم میرے نام کو بلند کر کے نعرے لگاؤ، فرمایا میرے نام کی ہے تو دشمنوں پر طاری ہو جائے گی۔ مضبوط رہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، اللہ پاک پر ایمان مضبوط سے مضبوط کر رکھیے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے، ہم چونکہ بارڈر کے قریب رہتے ہیں اور ادھر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بنے تو اپنے آپ کو مدد کے لیے تیار رکھیے، دوسروں کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، ہیلپ کیجیے۔ اگر کوئی کہیں سے ایمرجنسی فون آتا ہے کہ یار کوئی خون کی ضرورت ہے تو بلڈ ڈونیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، وغیرہ وغیرہ جتنی ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کہیں مالی طور پر مدد دینی پڑ جائے، کہیں سے آواز آتی ہے تو مالی طور پر تیار رہیے، ہم نے فلاحی کام کے اندر حصہ لینا ہے، کسی جگہ پر فوری ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، یہ ذہنی طور پر تیار رہیں، دعائیں اللہ پاک سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مجاہدین کو، ہمارے افواج کو کامیابی دے گا، اور پوری دنیا کے ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالی ہماری ساری مسلم امت کو محفوظ فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔